نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. سورۃ الحجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز میں سابقہ سورتوں کی طرح الف لام را سے ہوتا ہے. یہ 6 صورتیں جو الف لام را سے یا الف لام میم را سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے الف در حقیقت اللہ کے اس نور پر دلالت کرتا ہے جو عالم غیب میں تھا اور لام تعین پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نور دنیا میں نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب نازل کیا گیا اس نور کو جو لامحدود اور غیر متعین تھا اس کو اس قرآن کی صورت میں متعین کیا اور پھر اس قرآن کی صورت سے آگے اس صورت کی شکل میں جس کے آغاز میں یہ الف لام را ہے اس صورت میں وہ متعین ہوا اور پھر دنیا میں وہ ہدایت کے طور پر انسانیت کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اور را جو ہے یہ تکرار پر دلالت کرتی ہے کہ اسی طرح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کی نور ہدایت نہیں اترا بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا نور یوں ہی اتارتے رہے. فرمایا تلک آیات الکتاب یہ ایک مکمل جامع دستاویز کی آیات ہے. قرآن مقدس کا ایک لقب الکتاب بھی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ الکتاب ہے اور اس کے الکتاب ہونے میں کوئی ریب اور شک کی بات نہیں. الکتاب اس جامع دستاویز کو کہتے ہیں اس جامع لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں جس کا فائدہ بھی مکمل ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. جامع اور مکمل دستاویز جو ہے اس کے لیے الکتاب کا لفظ بولا جاتا ہے. مزید اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وقرآن مبین یہ آیتیں ہیں الکتاب کی اور قرآن ہے مبین جو کھول کر بیان کرنے والا ہے. قرآن مقدس کے مضامین ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں اور کسی قسم کی اس قرآن مقدس کے مضامین کے اندر اس کو سمجھنے میں کسی بڑی مہارت کی ضرورت نہیں. ہر عام و خاص انسان قرآن مقدس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ایک نظریہ یہ بھی عوام میں پھیلا دیا گیا کہ قرآن کو سمجھنا تو صرف علماء کا کام ہے. ایسی بات نہیں. یہ قرآن انسانیت کا
انسانیت کی کتاب ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ ہر ایک انسان اس قرآن مقدس سے فائدہ اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مضامین بالکل واضح تو کسی قسم کا ان میں کوئی اشتباہ اور کوئی پیچیدگی اور کوئی مشکل پل نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی سے سادہ انداز میں اللہ نے مثالیں دے کر قرآن مقدس کو انسانوں کو سمجھایا ہے۔ ان کے روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سے، گزشتہ قوموں کی تاریخ اور واقعات کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مقدس کے مضامین اور احکامات کو واضح کیا۔ ربما یود، اس کے باوجود ایک طبقہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے جو قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بجائے اس پر اعتراض کرتا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے، بلکہ اس کا منکر ہے، مخالف ہے۔ ایسے گروہ اور جماعت کا ایک وقت آئے گا جب اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اس وقت وہ بڑا دل ملائے گا، بڑا سر پٹائے گا، لیکن وہ وقت در حقیقت نتیجے کا ہوگا، سزا کا ہوگا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہے کر لے۔ جیسے کہ پرچہ امتحان میں جو طالب علم غلط لکھنا چاہتا ہے تو نگران غلط لکھنے والے کی بھی ویسی ہی مدد کرتا ہے جیسے صحیح لکھنے والے کی مدد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ درست پرچہ حل کرنے والے کی تو وہ مدد کرے، اسے پانی دے، سیاہی ختم ہو جائے تو اسے فراہم کرے، اور اسی طرح وہاں جو اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کرے۔ اس کو کوئی شیٹ مزید چاہیے لکھنے کے لیے تو جیسے صحیح لکھنے والے کو دیتا ہے، اسی طرح غلط لکھنے والے کو بھی وہ مزید شیٹ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لکھو جو لکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو اسی طرح موقع دیا ہے، جو اچھا کرنا چاہے تو اچھا کرے، برا کرنا چاہے تو برا کرے۔ لیکن جب نتیجہ آئے گا سامنے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کس نے صحیح لکھا اور کس نے غلط لکھا، کون کامیاب ٹھہرا اور کون ناکام ٹھہرا، کون سزا کا موجب اور مستحق ہوا اور کون جو ہے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا اور اعزاز کا مستحق ہوا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یقیناً جو ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کا ارتکاب کیا، وہ خواہش کریں گے، یود الذین، چاہیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی تعلیمات کا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوں۔ اس وقت جب وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان جماعت میں سے مجرم لوگوں کو جہنم میں ان کی صفائی کے لیے داخل کرے گا۔ کفار جو ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں باتیں بنائیں گے، کہیں گے کیا ہوا، یہ لوگ تو اسلام کو ماننے والے تھے، یہ تو قرآن کی تعلیمات کی بات کرتے تھے، ہم تو چلو مانتے ہی نہیں تھے، انکار کرتے تھے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جہنم میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر ان کی جتنی سرزنش کرنی ہوگی، جتنی سزا دینی ہوگی، اس کے بعد اللہ انہیں جب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا تو وہ جو کافر تھے، جو سرے سے منکر تھے، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو معاشرے میں غالب نہیں آنے دینا چاہتے تھے، لوگوں کو اس پر عمل نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، وہ لوگ اس وقت تمنا کریں گے یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ ایک ان کی تمنا اس دن ہوگی، کل قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سچی مسلمان کو کامیاب کرتا ہے تو ناکام جماعتیں اس وقت پھر حسرت اور افسوس سے کہتی ہیں کاش کہ وہ کیا پہلی مسلمان ہو جاتی اور آج یہ ذلت و رسوائی انہیں اٹھانی پڑتی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو حضور پر ایمان لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ مل کر دن بدن کامیابی کے مدارج طے کرتے ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو اس وقت کافر لوگ جو مخالفت کر رہے تھے وہ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے کاش کہ ہم بھی پہلے کیا ہو جاتے مسلمان
تمام یہ جو بہت سارے صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے جی، تو وہ پہلے صحابہ کو دیکھ کر بڑے افسوس کرتے تھے، ہم شروع میں تو اسلام کی مخالفت کرتے رہے، کاش کہ ہم پہلے دن سے جیسے ابوبکر، عمر، عثمان، ان کے بڑے درجے ہیں، بڑی فضیلتیں، بڑا مقام ہے، کاش کہ ہم بھی پہلے دن سے مسلمان ہوتے، اسلام کی مخالفت نہ کرتے، اور آج بھی ہم بھی ان اونچے درجوں سے فائدہ اٹھاتے، ان اونچے درجوں پر ہوتے۔ اسی طرح دنیا میں جب بھی دین اسلام غالب آتا ہے تو جو اس وقت مجرم ہوتے ہیں جن کو سزا ملتی ہے تو وہ اس وقت تمنا کرتے ہیں روبا حاصل میں حرف جار ہے، اس کے بعد ماں جو ہے یہ اس کے اوپر اکثر تو روبا یہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، لیکن کبھی کبھی فعل پر بھی آ جاتا ہے، اور یہ تقلیل اور تکثیر دونوں کے معنی میں آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر یا کبھی کبھی کے لیے بھی، یعنی قلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کثرت کے معنی میں مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اور ماں جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ اکثر روبا کے بعد آتا ہے تاکہ یہ اسم کے درجے میں اس لفظ کو استعمال کیا جا سکے، یعنی زیادہ تر جو ہیں کافر لوگ وہ خواہش اور تمنا کریں گے لو کان مسلمین، اے پیغمبر ذرہم یاکلوا، اب دنیا میں یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، مزاحمت آپ سے کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، دنیا میں یاکلوا کھا لیں، ویتمتعوا دنیا کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، مزے کر لیں دنیا میں، جن لذتوں میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں، انسان کی دو لذتیں ہیں جس کے پیچھے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، ایک کھانے پینے کی لذت، دوسری جنسی خواہشات کی لذت۔ قرآن نے ان کا دونوں کا تذکرہ کیا ہے، یأکلوا کھا پی لیں، ویتمتعوا اور مزے لے لیں، ویلہم الامل اور ان کو لمبی امیدوں نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، وسوف یعلمون عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا یعنی کہ یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیں گی، ایک لمبی امید جو انسان کو برائی میں داخل کر دیتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میری بڑی ابھی لمبی عمر ہے یا میں نے ابھی بہت جو ہے زندگی مزے سے گزارنی ہے، یہ لمبی امیدیں جو ہیں انسان کو بد عملی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز خواہش پرستی ہے، یہ خواہش پرستی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، سچائی کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ دونوں چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ان کا قرآن نے یہاں سے ذکر کیا، فرمایا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور دیکھو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور لیکن کب برباد کیا؟ جب ان کا مقررہ وقت، عمل کی مقدار جتنی ان کی ہلاکت کے لیے طے کی اتنی انہوں نے کی۔ دیکھیے اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس عذاب کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے ایک قانون مقرر کیا کہ اتنی مقدار میں جب کوئی قوم جرم کر لیتی ہے اور وہ مطلوبہ مقدار جرم کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور جب بھی ہم نے کسی آبادی کو، بستی کو، شہر کو ہلاک کیا تو اس وقت کیا جب کتاب معلوم، اس کا وہ وقت مقرر تھا، متعین مدت تھی، متعین مقدار میں ان کا جرم تھا، جب انہوں نے کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب وہ وقت مقررہ یعنی جس کو اجل کہا جاتا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کسی قوم کو نہ تو کوئی مہلت ملتی ہے مزید کام کرنے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلی قوم کو سزا مل جائے۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی قوم بھی اپنی اس اجل اور وقت مقررہ سے نہ تو سبقت لے جا سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے چھوڑی جا سکتی ہے۔ وما یستأخرون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ لوگ کہتے ہیں کافر کہ اے وہ شخص جس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، قرآن جو سراپہ نصیحت ہے نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے، تیری باتیں تو دیوانوں جیسی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کفار اکثر لقب استعمال کرتے تھے، انک لمجنون، پاگل ہو گیا۔ آج کے دور میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ سرمایہ جن کے دماغوں پر چھایا ہوتا ہے انہیں عقل کی بات نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں آج کے دور میں تم اخلاقیات کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو انسان سب انسان ہیں، بلال کا بھی وہی درجہ اور وہی مقام ہے جو ابو جہل کا ہے، اور تم یاسر کو بھی کوئی اہمیت دیتے ہو، اور جو عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کی ہے۔ یہ کیا ہے، کیسی تم باتیں کرتے ہو؟ یہ تو پاگل اور دیوانوں والی باتیں ہو گئی۔ ہمارے غلام ہیں وہ ہمارے برابر ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ ہم جیسے ہی کھائے پیئیں، تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو۔ انک لمجنون، جو سچائی اور حقیقت کی بات کریں نا لوگ اس کو عام طور پر پاگل ہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ لوگ انک لمجنون لو ما تأتینا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کرنے کے لیے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، جی آسمان سے اتریں، صف در صف کھڑے ہو کر وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ پر ایمان لیں، تب ہم جو ہے قرآن کو مانیں گے، آپ کی تعلیمات کو مانیں گے۔ کبھی کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھولیں اور ہم اوپر سے سارا اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ قرآن نے ان کے اس طرح کے بے تکے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یہ کہتے ہیں کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتے لے آتا اگر تو واقعی سچا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اللہ کی پولیس ہے، اور پولیس اسی وقت آتی ہے جب کسی مجرم کو سزا دینی ہوتی ہے، اس کی گرفتاری کرنی ہوتی ہے۔ تو فرشتے جب آئیں گے تو اس وقت تمہیں مہلت دینے نہیں آئیں گے، وہ تمہیں پکڑنے کے لیے، تمہیں سزا دینے کے لیے آئیں گے، پھر تمہیں اللہ کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو تو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی، عمل کی کام کی اس وقت موقع نہیں ہوگا، اس سے پہلے کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ باقی یہ جو ہم نے ذکر اس پیغمبر پر نازل کیا ہے یہ ہم نے ہی نازل کی ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہو کہ اس کے کسی لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے زیر و زبر کسی نقطے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ چاہے اس وقت تورات ہو، انجیل ہو، خود اس کے ماننے والے اس کے معترف ہیں، ان میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا مستشرق منکر اس کتاب مقدس کا انکار کرنے والا دشمن بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن مقدس میں آج تک کسی زبر زیر نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اٹھا لی، فرمایا ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، بعض منکرین نے قرآن مقدس کے بھی اندر اس طرح کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کی، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ نسخہ لیا جو ان کے دور میں جو مختلف نسخے ہیں وہ ان کی کاپیاں فوٹو کاپیاں کروا کر مختلف ممالک میں بھیجی گئیں، ان کے دور کا ایک نسخہ قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو لیا اور آج کا قرآن لے کر اس کی آپس میں کیا میچنگ کی گئی کہ کہیں کوئی تبدیلی ہو کسی لفظ میں، کسی زیر و زبر میں، لیکن وہ اس بات پر اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ جو قرآن اس دور میں تھا آج بھی وہی ہے، اسی قسم کے اتنی صدیاں بیتنے کے باوجود کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلی بہت ساری جماعتوں گروہوں میں بھی رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس رسول آتے انہیں سمجھانے کے لیے تو بجائے ان کی بات کو سمجھنے اور ماننے کے الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
جب کسی قوم کو سزا دینی ہوتی ہے نا وہ مجرم ہو جاتی ہے، مسلسل سزا اسی وقت ملتی ہے جب کوئی قوم جرم کرتی ہے، اور جرم بھی معمولی درجے کا نہیں بلکہ جرم دلوں کے اندر رچ بس جاتا ہے، برائی جو ہے اس کے دل دادا ہو جاتے ہیں، وہ اچھی لگتی ہے، اور اچھائی جو ہے اس سے ان کو وحشت ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم جو ہے اس استہزاء کو، اس انکار کو مجرم لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ سل کہتے ہیں دھاگے کو پرونا، دھاگے کو سوئی کے ناکے میں داخل کرنا، اسی طرح اللہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے اس جرم کو داخل کیا، یعنی جرم ہاتھوں اور اعضاء سے شروع ہوا اور مسلسل کرتے کرتے اس کے اثرات دل و دماغ میں جب رچ بس جاتے ہیں تو پھر اللہ اس قوم کو سزا دیتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور انہوں نے اس اللہ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلی جماعتوں کا طریقہ تمہارے سامنے ہے کہ ان قوموں کو پھر تباہ و برباد کر دیا ہے، دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہوئے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ان کا سوال یہ بھی تھا مشرکین اور منکرین کا کہ آسمانوں کے دروازے ہمارے سامنے کھلے اور ہم آسمانوں میں خود چڑھ جائیں اور جا کر وہاں اللہ میاں سے مل کر آئیں، اللہ میاں ہمیں کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہدایت ہے، اسے تم قبول کرو، تو پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اولاً تو آسمان کے دروازے قیامت کے لیے نہیں کھلیں گے، اس سے پہلے کھلنے والے نہیں ہیں، وہاں تو بڑی حفاظت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے آسمانوں پر تو وہاں جا کر دروازے کھلوانے کے لیے دستک دی گئی، اور اندر محافظ فرشتے نے پہلے تاکید کو تفتیش کی، خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے ان کو، باوجود اس کے کہ بڑی بلند شان ہونے کے، لیکن اندر سے محافظ فرشتے نے دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جب تک تسلی نہیں کر لی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا۔ تو آسمان کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھول دیے جائیں، ایسا نہیں، وہاں اللہ نے بہترین سخت حفاظت کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ ہاں کھلیں گے آسمان کے دروازے لیکن کل قیامت کے دن۔ تو قرآن کہتے ہیں اگر آج بھی ان کے سامنے دروازے کھول دیے جائیں بالفرض اور یہ آسمانوں پر چڑھ بھی جائیں، تب بھی جو دلوں میں جرم انکار داخل ہو چکا ہے اس سے نکلنے والے نہیں، پھر بھی کیا کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا تھا، یہ تو ہم پر نشہ طاری ہو گیا تھا، ہم بات سمجھ ہی نہیں سکے، یہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہاں جادو کی بات ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا، اگر ہم ان پر دروازے آسمان کے کھول دیں اور اس کے ذریعے سے آسمانوں پر چڑھ بھی جائیں، پھر بھی یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی، اور بل نحن قوم مسحورون، بلکہ کہیں گے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، جادو ہم پر کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پھر بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی